کے سلسلہ میں آج 2-3 اہم مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے اور احباب اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں آدمی سوتے ہوئے خواب دیکھے اور اس کو غسل کی حاجت ہو جائے، یعنی اس کو احتلام ہو جائے، تو آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو یاد رکھیں، اگر روزے کی حالت میں آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور روزے کے اوپر نہ ہی اس کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ البتہ ایک اور مسئلہ جو اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے ٹچ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں احتلام ہوا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اب چونکہ میرا روزہ تو ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر کے کھانا پینا جو ہے شروع کر دیا، تو اس صورت میں یاد رکھیں اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس پہ روزے کی قضا ہوگی، یعنی اس ایک روزے کے بدلے اس کو رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہوگا، اور اس صورت میں اس پہ کفارہ نہیں آئے گا۔ یعنی بعض وہ صورتیں جن میں ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا، ایک کے بدلے 60 نہیں رکھنے ہوں گے، البتہ قضا کے جو ہے ایک روزہ اس نے رکھنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب آدمی گفتگو کرتا ہے یا ویسے بھی آدمی کے منہ میں جو ہے تھوک جمع ہو جاتا ہے، تو اس تھوک کو نگلنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی وہ روزے کی حالت میں وہ تھوک نگل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں وہ تھوک جو گفتگو کرتے وقت یا ویسے آدمی کے منہ میں جمع ہو جائے، اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے تھوک کو منہ میں جمع کرتا رہے اور زیادہ مقدار کر لے اور پھر اس کو نگل لے اپنے اختیار سے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہ کیا جائے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال روزہ ٹوٹتا اس سے بھی نہیں ہے، روزہ ہوتا برقرار ہے، البتہ ایسا کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے جو ہے گریز کریں۔ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بیماری کی تشخیص کے لیے یا چیک اپ کے لیے کوئی آدمی اگر خون نکلواتا ہے اپنا، اور جیسے شوگر وغیرہ ہو گیا دیگر بیماریوں کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں جسم سے خون اگر نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا اگر کوئی چیک اپ کے لیے خون نکلواتا ہے یا اسی طرح کسی کو ناک سے خون آتا ہے، نکسیر آتی ہے، اور جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلتا ہے یا زخم سے جو ہے پیپ نکلتی ہے، کوئی گند نکلتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ناک سے نکلے ہوئے خون کے بارے میں یہ احتیاط کی جائے کہ وہ ناک کے ذریعے حلق میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ حلق میں پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو بہرحال عام روٹین میں جو صورت پیش آتی ہے نکسیر کی اور خون نکلنے کی، اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کو چوٹیں آ جاتی ہیں یا خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی سے جو ہے ملتا جلتا اور اسی سے ٹچ ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ آخری مسئلہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں دانت میں یا داڑھوں میں شدید تکلیف ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا اس تکلیف والی جگہ پہ کوئی دوائی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں دانت میں یا داڑھوں میں اگر آپ کوئی دوائی رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ اندر چلی جائے گی، حلق کے ذریعے پیٹ میں پہنچ جائے گی، تو اس جگہ پر دانت یا جو داڑھ والی جگہ وہاں تو کوئی دوائی نہ لگائیں۔ ہاں البتہ اگر دوائی درد کے لیے درد کا ٹیکہ لگوانا چاہیں، انجیکشن لگوانا چاہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ٹیکہ لگوا لیں اور جو ہے وہ دوائی استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے دانت نکلوانے کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنا دانت یا داڑھ نکلوانا چاہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے؟
یاد رکھیں اگر کوئی آدمی احتیاط کے ساتھ دانت یا داڑھ نکلوانا چاہے روزے کی حالت میں تو درست ہے۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ خون جو نکلے اس کو اندر نہ جانے دے، بلکہ جو ہی خون تھوڑا سا جمع ہو اس کو باہر تھوک دے اور یوں تھوکتا رہے اور اس کی پوری کوشش کرے کہ اندر نہ جانے دے، تو اس صورت میں جو ہے دانت بھی نکلوایا جا سکتا ہے یا داڑھ بھی نکلوائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں چونکہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی خون اندر چلا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نہ نکلوائیں، بلکہ شام کو نکلوا لیں جب افطاری کا وقت ہو۔ ہاں اگر کوئی واقعی شدید مسئلہ ہو اور اس کا کوئی اور حل نہ سوج رہا ہو تو پھر دانت یا داڑھ نکلوایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہی احتیاط جو پہلے عرض کی گئی ہے کہ پوری کوشش یہ کی جائے کہ خون جو ہے وہ حلق کے اندر اور پیٹ کے اندر نہ جائے، تو پھر دانت یا داڑھ نکلوانا بھی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی